بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علوم القرآن کے حوالے سے جو اہم صورتیں ہیں، نصابی صورتیں، ان کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ سورۃ حجرات مدنی صورت ہے۔ اس میں کل 2 رکوع ہیں، 18 آیات ہیں، 26ویں پارے میں ہے۔ اس سے پہلی سورت فتح جبکہ بعد میں سورۃ قاف ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی ممانعت اسی سورت کی پہلی آیت میں ہے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے آوازوں کو بلند کرنے کی ممانعت سورۃ حجرات آیت نمبر 2 میں ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز کو بلند کرنا اعمال کے ضائع ہونے کا سبب ہے۔ یہ بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ کس صورت میں ہے، اور یوں بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ پیغمبر کی آواز کے سامنے آواز بلند کرنے کا نتیجہ کیا ہے؟ تو ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ضائع ہو سکتے ہیں۔ اگلا سوال صحابہ کرام کے دلوں کے امتحان کا ذکر بھی اسی صورت میں ہے، اور وہ امتحان تقویٰ کا تھا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ۔ سورت حجرات کا نام سورت حجرات آیت نمبر 4 سے، سورت حجرات کی آیت نمبر 4 سے یہ نام لیا گیا ہے۔ حجرات، یہ اس کا معنی ہے حجرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ حجرات یعنی حجروں کے باہر سے آواز دیتے ہیں، قرآن کہتا ہے اکثر ان میں عقل نہیں رکھتے۔ اس آیت کے شان نزول کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وفد بنو سلیم کے لوگ تھے، جن میں حضرت اقرا بن حابس اور حضرت عیینہ بن حسن فزاری بھی شامل تھے۔ یاد رکھیے یہ وفد 9 ہجری میں آیا تھا۔ 9 ہجری کا یہ واقعہ ہے۔ حضرت عیینہ بن حسن فزاری نے ان کے اوپر حملہ کیا، ان کے لوگ قیدی بنا لیے۔ اس کے بعد ان کے کوئی 11-12 سردار آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات میں سے کسی کے گھر میں آرام فرماتے تو یہ باہر سے آوازیں لگاتے تھے، یا محمد اخرج الینا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف آ جائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز سے بلانا، اس انداز سے آوازیں دینا انتہائی نامناسب بات تھی۔ اس وجہ سے اس چیز کا حکم دیا گیا کہ حجرات یعنی پردوں کے پیچھے سے یا حجروں کے پیچھے سے آوازیں مت دیا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق، اے اگر ایمان والو اگر کوئی فاسق شخص تمہارے پاس خبر لائے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ یہ حکم بھی سورۃ حجرات کی آیت نمبر 6 میں ہے۔ مومنوں کے 2 گروہوں میں اگر جھگڑا ہو، قتال ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کروا دو۔ یہ حکم بھی سورۃ حجرات آیت نمبر 9 میں ہے۔ مومن آپس میں بھائی ہیں، یہ بھی سورۃ حجرات میں ہے، آیت نمبر 10 کے اندر انما المؤمنون اخوہ۔ تو سورۃ حجرات رکوع اول میں کل 10 آیات ہیں۔ آپس میں مذاق نہ اڑائیں، عیب نہ لگائیں، برے القابات سے مت چڑھیں، برے ناموں سے ایک دوسرے کو مت پکاریں، گمان سے بچیں، بعض گمان گناہ ہے، غیبت نہ کریں۔ غیبت کرنے والے کی مثال اپنے مردہ بھائی کی گوشت کھانے کی مانند ہے۔ یہ مثال سورۃ حجرات کی آیت نمبر 12 میں ہے، اور سب کا احکامات یعنی جن کاموں سے روکا گیا وہ بھی اسی میں ہے، سورۃ حجرات آیت نمبر 11 میں۔ اللہ کے نزدیک عزت کا معیار تقویٰ ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ سوال پوچھا جا سکتا ہے معیار عزت کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ تو یہ سورۃ حجرات کی آیت نمبر 13 ہے۔ شان نزول کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے، یاد رکھیے یہ وہ آیت ہے جو مدنی صورت میں ہے، لیکن یہ آیت مکہ میں نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر موجود تھے، فتح مکہ کے موقع پر۔ تو یوں بھی پوچھا جا سکتا ہے یہ آیت کس موقع پہ نازل ہوئی؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ کی چھت پر آذان دے رہے تھے، تو کچھ لوگوں نے کہا دیکھو ایک کالا حبشی بیت اللہ کی چھت پر کھڑے ہو کر آذان دے رہا ہے۔ تو یہ عجیب بات تھی مشرکین مکہ اور ان لوگوں کے لیے جو نئے مسلمان ہوئے تھے فتح مکہ کے موقع پر۔ تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ دار و مدار صورت اور شکل پر نہیں بلکہ عزت پر ہے، بلکہ دار و مدار عزت کا تقویٰ کے اوپر ہے۔ اس وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ کی چھت پر کھڑے ہو کے آذان دے رہے ہیں۔ ایمان قبول کر کے کسی پر احسان مت جتلایا کرو۔ یمنون علیک ان اسلموا،
بلکہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی طرف ہدایت و رہنمائی فرمائی۔ یہ حکم بھی صورت حجرات میں ہے۔ دیہاتی لوگوں نے کون سا دعویٰ کیا جس کی تردید صورت حجرات میں ہے؟ تو ان کا دعویٰ تھا کہ قالت الاعراب آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ تو اللہ نے فرمایا تم ایمان نہیں لائے، کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے بلکہ تم اسلام لائے ہو۔ ایمان کا مقصد یہ تھا دل کے اندر بھی ایمان کی حقیقت اور اسلام کی حقانیت ہو، لیکن چونکہ ان کے دل میں حقانیت اسلام موجود نہیں تھی، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے دعوے کی تردید کی۔ یہ قبیلہ جوہینہ یا قبیلہ بنو سلیم اور اسی طرح قبیلہ عرینہ وغیرہ کے لوگ تھے۔ سورت حدید، حدید کا لغوی معنی ہے لوہا، یہ مدنی صورت ہے۔ کل آیتیں اس میں 29 ہیں۔ سبح للہ سے شروع ہونے والی صورت ہے۔ اس کا مرکزی مضمون انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ کل رکوع اس میں 4 ہیں۔ اللہ کی صفات اول آخر ظاہر باطن، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، ان 4 صفتوں کا بیان آیت نمبر 3 میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس صورت میں عبد کا لفظ بولا گیا، هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات، آیت نمبر 9 کے اندر۔ زمین و آسمان کی 6 دنوں میں تخلیق کا بیان بھی اسی صورت میں ہے۔ صحابہ کرام کی فضیلت اور اولیت کے متعلق یہ معیار کہ فتح مکہ سے قبل اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور قتال کرنے والے اور فتح مکہ کے بعد خرچ کرنے والے اور قتال کرنے والے برابر نہیں، یہ بھی اسی صورت میں ہے۔ آیت نمبر 10 کے اندر ہے، مومنوں کے لیے روز قیامت خاص روشنی ہوگی جو ان کے دائیں بائیں جانب ہوگی، یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، یہ بھی اسی صورت میں ہے۔ مومنین اور منافقین کے درمیان ایک دیوار قائم کی جائے گی، یہ بھی اسی صورت میں بیان ہے۔ سوال دیوار کے کس جانب رحمت ہوگی اور کس جانب عذاب ہوگا؟ تو اندرونی جانب رحمت اور اس کے بیرونی جانب عذاب ہوگا۔ باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبل العذاب۔ دنیا کی زندگی کو کھیتی سے تشبیہ دی گئی ہے سورۃ حدید کے اندر۔ یاد رکھیے یہ تشبیہ ہے سرعت زوال میں، امور دنیا کی بے ثباتی میں اور قلیل المنفعت ہونے میں۔ جنت کی وسعت اور چوڑائی زمین و آسمان کی چوڑائی کے برابر ہے، اس کی مانند ہے، یہ بھی سورۃ حدید کے اندر بیان ہے آیت نمبر 21 میں۔ سورت کا نام حدید اس سورت کی آیت نمبر 25 سے لیا گیا ہے۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے لوہا اتارا، اس میں بَأْسٌ شدید، شدید قسم کی سختی اور جنگ ہے، یعنی جنگ کے موقع پر اس سے کام لیا جاتا ہے۔ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے اس میں منفعت بھی ہے۔ اگلا سوال ہے سورۃ حدید میں کن 2 نبیوں کی ذریت اور اولاد میں نبوت اور کتاب کی خبر دی گئی ہے؟ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، تو یہ حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کے متعلق فرمایا کہ ہم نے حضرت نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور ہم نے ان کی ذریت میں رکھ دی ہے نبوت اور کتاب، آیت نمبر 26 کے اندر ہے۔ رہبانیت کا بیان، اہم سوال ہے، رہبانیت کا بیان کس صورت میں ہے؟ تو اس کا جواب ہے سورۃ حدید آیت نمبر 27 میں۔ حدیث کے مطابق اس امت کی رہبانیت جہاد ہے، تفسیر مظہری کے حوالے سے یہ حدیث ہے۔ اس کے بعد ہے سورۃ مجادلہ، یہ مدنی صورت ہے، اس میں کل رکوع 3 جبکہ کل آیات 22 ہیں۔ مجادلہ کا لغوی معنی ہے جدل سے نکلا ہے، باب مفعلہ کا مصدر ہے، ایک دوسرے سے بحث و تمہیز کرنا، جھگڑا کرنا۔ اگلا سوال ہے کس صورت میں ایک عورت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مباحثہ کا ذکر ہے؟ تو وہ یہی صورت مجادلہ ہے، آیت نمبر 1 ہے۔ اگلا سوال اس عورت کا کیا نام تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مسئلے کے متعلق مباحثہ کر رہی تھی؟ تو خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ کے شوہر کا کیا نام تھا جس نے ان سے زہار کیا؟ تو ان کا نام ہے اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بعض ثابت بھی کہتے ہیں کہ یہ حسان بن ثابت کے بھائی تھے، بعض کہتے ہیں کہ یہ صامت نام ہے اور یہ حضرت عبداللہ بن صامت کے بھائی تھے، عبادہ بن صامت کے بھائی تھے، واللہ عالم۔ کفارہ زہار کا ذکر کے صورت میں سورۃ مجادلہ میں ہے۔ زہار کا تذکرہ 2 صورتوں میں ہے، سورۃ مجادلہ میں، سورۃ احزاب میں مختصر ہے، صرف اتنا بتلایا گیا کہ جن عورتوں سے تم زہار کرتے ہو وہ تمہاری مائیں نہیں ہیں، اور سورۃ مجادلہ میں مفصل اس کے احکام ہیں، کفارہ وغیرہ کا ذکر ہے۔
اگلا سوال، کفارہ زہار میں کل کتنی چیزیں ہیں؟ نمبر 1 غلام آزاد کرنا، سب سے پہلے اللہ نے یہ حکم دیا غلام آزاد کرو، فمن لم یجد، اور اگر تم غلام نہ پاؤ فصیام شہرین متتابعین، تو 2 ماہ مسلسل روزے رکھو، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو اس کے بعد فرمایا فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ اگلا سوال ہے 10 مسکینوں کو کھانا دینا یا کپڑا دینا یہ کس چیز کا کفارہ ہے؟ تو جواب ہے یہ قسم کا کفارہ ہے، قسم کے کفارے میں بھی غلام آزاد کرنا، یا 10 مسکینوں کو کھانا دینا، یا 10 مسکینوں کو کپڑا دینا۔ اگر یہ کام نہ کر سکے تو چوتھے نمبر پر ہے 3 روزے رکھنا، یہ قسم کا کفارہ ہے۔ کفارہ زہار میں کتنی چیزیں اپنی بیوی کو مس کرنے یعنی چھونے اور اس کے قریب جانے سے قبل کرنا ضروری ہے؟ تو غلام کی آزادی کے متعلق بھی یہ فرمایا من قبل ان یتماسا، اور اسی طرح روزوں کے متعلق بھی یہی فرمایا من قبل ان یتماسا۔ سورۃ مجادلہ میں کس چیز کو قول زور اور قول منکر کہا گیا؟ کہ زہار کرنے کو کہا گیا کہ یہ قول منکر اور قول زور ہے۔ زہار کا کیا مطلب ہے؟ زہار کا معنی لغوی تو پشت ہے، اور اصطلاحی معنی ہے اپنی بیوی کو محرمات میں سے کسی محرم کے ایسے عضو سے تشبیہ دینا جس کا دیکھنا اس کے لیے حلال نہیں۔ اگلا سوال، کس صورت میں بیان ہوا کوئی بھی خفیہ مشورہ ایسا نہیں جس میں اللہ پاک موجود نہ ہو؟ یعنی جتنی بھی محفلیں اور مجلسیں ہیں اللہ پاک ان میں موجود ہیں، یعنی اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ تو یہ سورۃ مجادلہ کی آیت نمبر 6 میں ہے کہ ما یکون من نجوا من ثلاثۃ الا ورابعهم، 3 نہیں ہوتے چوتھا اللہ ہوتا ہے، ولا خمسۃ الا هو سادسهم، 5 نہیں ہوتے چھٹا اللہ ہوتا ہے، ولا ادنی من ذلک، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ یعنی یہ مثال سمجھانے کے لیے دی گئی ہے، 1 ہو 2 ہوں 4 ہوں 8 ہوں 10 ہوں، اللہ ان کے ساتھ ضرور ہوتا ہے۔ سورۃ مجادلہ میں منافقین کی کس خصلت کو بتایا گیا؟ تو یہ بتلایا گیا کہ سلام غلط طریقے سے کرتے ہیں، وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، کہ اس طریقے سے آپ کو تحیہ اور سلام کرتے ہیں جس طریقے سے اللہ نے نہیں کیا، اور دل میں یہ بھی کہتے ہیں اگر ہم غلط ہیں تو اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا۔ سورۃ مجادلہ میں کتنی قسم کے خفیہ مشوروں اور مجلسوں سے روکا گیا؟ 3، لا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول، اسم کے مشورے، گناہ کے مشورے نہ کرو، ظلم اور زیادتی کے مشورے نہ کرو آپس میں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت کے متعلق بھی خفیہ مشورے نہ کرو۔ اگلا سوال یہ ہے ایمان والوں کو ان 3 سرگوشیوں سے تو روکا گیا، اجازت کتنی سرگوشیوں کو کی دی گئی؟ تو 2، وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور تقوی کے متعلق سرگوشیاں کرو۔ ایمان والوں کو مجلس میں فراخی، مجلس میں وسعت کرنے پر کیا خوشخبری دی گئی؟ تو یہ خوشخبری دی گئی کہ اللہ پاک فراخی کر دے گا، کشادگی کر دے گا۔ یہ آیت نمبر 11 سورۃ مجادلہ میں ہے کہ اذا قیل لکم تفصحوا فی المجالس، تب جب تمہیں یہ کہا جائے مجلس میں پھیل جاؤ، یعنی پھیل کے بیٹھو، دوسروں کے لیے جگہ چھوڑو، فافصحوا، تو پھیل جایا کرو، یفصح اللہ لکم، اللہ پاک کشادگی پیدا کر دے گا تمہارے لیے، وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فانشُزُوا، اور اگر تمہیں کہا جائے چلے جاؤ، اٹھ کر جاؤ، تو چلے جایا کرو، اس میں بھی تمہارے لیے بہتری ہے۔ اگلا سوال، سورۃ مجادلہ آیت نمبر 12 میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں گفتگو کرنے سے قبل کس چیز کا حکم دیا گیا؟ صدقہ کرنے کا۔ اصل بات یہ تھی کہ منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے مقصد اپنے پاس کھڑا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کرتا، بات چیت کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دوسرا بات کر رہا ہوتا خود مجلس برخاست نہ کرتے، تو منافقین دھوپ میں اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کی غرض سے تنہائی میں بلا لیتے، اور تاثر یہ دینا چاہتے کہ دیکھیے ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلص ہیں، تنہائی میں اتنی باتیں کرتے ہیں تاکہ لوگ کہیں کہ یہ تو باقی اچھا بندہ ہے۔ اس وجہ سے وہ اس قسم کے ہیلے بہانے کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا آج کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تنہائی میں بات کرنا چاہے وہ صدقہ ضرور کرے۔ اب منافقین نے کدھر صدقہ کرنا تھا؟ یہ حکم مومنین مخلصین جو غریب تھے ان کے لیے بہت مشقت اور بھاری حکم تھا، کیونکہ غریبوں کے پاس تھا کچھ نہیں۔ تب اللہ رب العزت نے اس حکم کو منسوخ کر دیا اور منافقوں کی منافقت یوں آشکارا ہو گئی۔
تو آیت نمبر 11 سورۃ مجادلہ کی آیت نمبر 12 منسوخ ہے آیت نمبر 13 سے۔ سوال یہ ہے اس منسوخ آیت پر کس صحابی نے عمل کیا؟ تو صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل کیا، آپ کے سوا کسی نے اس پر عمل نہیں کیا یہاں تک کہ آیت منسوخ ہو گئی۔ اگلا سوال، سورۃ مجادلہ میں ایمان والوں کے متعلق کہا گیا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالفین سے دوستی نہیں رکھتے اگرچہ وہ ان کے قریبی ہوں۔ کتنے قریبی رشتوں کا بیان ہوا؟ فرمایا ولو کان آباؤہم، اگرچہ ان کے باپ ہوں، بیٹے ہوں، بھائی ہوں یا ان کا اپنا کنبہ اور قبیلہ ہو، وہ اللہ اور اس کے رسول پر ان کو ترجیح نہیں دیتے۔ سورۃ حشر میں 3 رکوع ہیں جبکہ کل آیات کی تعداد 24 ہے۔ سورۃ حشر سورت کی آیت نمبر 2 سے اس کا نام لیا گیا ہے۔ سورۃ حشر سبح کے لفظ سے شروع ہونے والی سورت ہے۔ کس سورت میں اللہ پاک کے صفاتی نام سب سے زیادہ بیان ہوئے؟ تو یاد رکھیے سورۃ حشر کے آخر میں اللہ کے صفاتی نام سب سے زیادہ بیان ہوئے۔ غزوہ بنو نذیر کا ذکر کس سورت میں ہے؟ سورۃ حشر میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس تو اس سورت کا نام ہی سورۃ بنو نذیر رکھتے ہیں۔ کس سورت میں بیان ہوا کہ اصحاب جنہ اور اصحاب النار برابر نہیں؟ سورۃ حشر آیت نمبر 20 میں لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ۔ سورۃ حشر میں بیان ہے کہ پہاڑ دب جاتا اور پھٹ جاتا اور اللہ کے خوف سے۔ بتائیے کس وجہ سے ایسا ہو جاتا؟ فرمایا کہ اگر اللہ پاک قرآن مجید پہاڑ پر نازل کرتا تو پہاڑ دب جاتے، پھٹ جاتے۔ شیطان انسان کو کفر سکھاتا ہے، جب آدمی کافر ہو جاتا ہے تو شیطان بری ہو جاتا ہے۔ اس کا بیان کس صورت میں ہے؟ سورۃ حشر میں ہے کہ اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ کس صورت میں بیان ہوا کہ یہود اور منافقین اگرچہ ظاہراً ایک ہیں لیکن ان کے دل مختلف ہیں؟ تو سورۃ حشر آیت نمبر 14 میں تحسبهم جمیعا، کہ آپ ان کو اکٹھے گمان کرتے ہو، وقلوبهم شتیٰ، حالانکہ ان کے دل مختلف ہیں۔ سورۃ حشر میں مال فے کے کتنے مصارف بیان ہوئے؟ مال فے اس مال کو کہتے ہیں جو بغیر جنگ کے حاصل ہو۔ تو فرمایا ما افاء اللہ علی رسول من اہل القری فللہ، اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، قرابت داروں کے لیے، یتیموں، مسکینوں اور مسافرین کے لیے۔ حجیت حدیث کے حوالے سے اہم دلیل سورۃ حشر میں کون سی ہے؟ تو وہ آیت نمبر 7 میں ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ تمام محدثین اس آیت کو حدیث کے حجت ہونے پر دلیل پیش کرتے ہیں کہ جو چیز بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے دے اس کو لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ وہ کون سی مدنی صورت ہے جس میں زیادہ تر خطاب اہل مکہ کو ہے؟ تو سورۃ ممتحنہ ہے تو مدنی لیکن اس کا زیادہ تر خطاب اہل مکہ کو ہے۔ کون سے صحابی کفار کو خط لکھ چکے تھے اور وہ خط سارہ نامی عورت لے کر جا رہی تھی، راستے میں پکڑی گئی؟ تو وہ حضرت حاتم بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور انہوں نے وجہ یہ بتلائی تھی کہ میں مکہ میں اجنبی ہوں، میرا کوئی وہاں قبیلہ کنبہ خاندان نہیں، اور مجھے معلوم ہے، یقین ہے اللہ رب العزت آپ کو فتح اور غلبہ دیں گے چاہے میں خط لکھوں یا نہ لکھوں۔ تو میں نے یہ سوچا کہ مشرکین پر احسان کر دوں تاکہ وہ میرے اہل و عیال کو جو مکہ میں رہ گئے ہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچا سکیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر اجازت طلب کی تو آپ ان کو مارنے اور قتل کرنے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر یہ تو بدری صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم۔ بہرحال اس صورت میں تنبیہ کی گئی ہے کفار کے ساتھ دوستی وغیرہ مت کیجیے۔ سورۃ ممتحنہ میں کس نبی کے اسوہ حسنہ کا بیان ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ سورۃ ممتحنہ میں کن کے ساتھ دوستی کرنے سے منع کیا گیا؟ تو ان لوگوں کے ساتھ دوستی سے منع کیا گیا جو مسلمانوں کو وطن سے نکالتے ہیں، دین کے بارے میں مسلمانوں سے جنگ کرتے ہیں اور گھر سے نکالنے میں، وطن سے نکالنے میں دیگر کفار کی مدد کرتے ہیں۔ سورۃ ممتحنہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مومنہ عورتوں سے کن باتوں پر بیعت لینے کا حکم دیا گیا ہے؟ تو وہ یہ باتیں ہیں اللہ یشرکن باللہ، کہ وہ شرک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زنا نہ کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی، بہتان کی اولاد لے کر نہ آئیں گی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ یعنی کہ ناجائز اولاد کو جائز جگہ پر شامل اور داخل نہیں کریں گی، یعنی کسی سے زنا وغیرہ کروا کے اس کو
اصلی باپ کی طرف جو جس کے نکاح میں ہے اس کی طرف منسوب نہیں کریں گی۔ اسی طرح کسی نیک کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کریں گی۔ تو یہ ہیں 6 چیزیں جن پر بیعت لینے کا حکم دیا گیا۔ اگلا سوال، کس صورت میں مجاہدین کی صفت بیان ہوئی کہ وہ سیسا پلائی دیوار ہے؟ تو وہ ہے سورۃ صف آیت نمبر 4 میں۔ سورۃ صف میں کون سی چیز اللہ کے نزدیک بڑی ناراضگی اور غضب والی بات ہے؟ وہ بات کرنا جس پر خود عمل نہ ہو۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بات میرے نزدیک بڑی ناراضگی اور غضب والی ہے کہ وہ بات کیوں کرتے ہو جس کے اوپر خود عمل نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی احمد کے صورت میں آیا ہے، سورۃ صف آیت نمبر 6 میں۔ سورۃ صف میں ایک تجارت کا بیان ہے۔ وہ کون سی تجارت ہے؟ وہ تجارت جو دردناک عذاب سے بچائے۔ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو کیا میں تم کو ایسی تجارت نہ بتلاؤں جو تم کو دردناک عذاب سے بچائے گی۔ وہ کون سی تجارت ہے جو عذاب سے بچاتی ہے؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان، جہاد بالنفس اور جہاد بالمال۔ اللہ کی مدد، فتح قریب کی بشارت کے صورت میں ہے سورۃ فتح، نصر من اللہ و فتح قریب وبشر المومنین سورۃ صف میں ہے۔ اور جنت عدن کا تذکرہ بھی اسی صورت میں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا بیان کس صورت میں ہے؟ یہ بھی سورۃ صف میں ہے۔ سورۃ ممتحنہ جو اس سے پہلے والی صورت تھی اس میں 2 رکوع 13 آیات، جبکہ سورۃ صف میں 2 رکوع اور 14 آیات ہیں۔ سورۃ جمعہ مدنی صورت ہے، اس میں کل آیات کتنی ہیں؟ تو اس میں 11 آیات جبکہ 2 رکوع ہیں۔ سورۃ جمعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے وظائف بیان ہوئے، یعنی کتنی ذمہ داریاں بیان ہوئی ہیں؟ تو سب سے پہلی یہ آیت نمبر 2 میں ہے، هو الذی بعث یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، هو الذی بعث فی الامیین رسول، کہ وہ ذات جس نے امیوں میں ایک رسول پاک کو بھیجا، اور اس کا مقصد کیا ہے کہ تلاوت یتلو علیہم آیاتی، تلاوت کتاب، تزکیہ نفس، تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت۔ یہ 4 ذمہ داریاں، یہ 4 وظائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سورۃ جمعہ کے اندر بتلائے گئے ہیں۔ سورۃ جمعہ میں بے عمل حاملین تورات کی مثال کیا دی گئی ہے؟ گدھے سے جو بوجھ اٹھاتا ہے۔ فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها، مثال ان لوگوں کی جو تورات کے حاملین ہیں، تورات کو اٹھاتے ہیں پھر انہوں نے اس طرح نہیں اٹھایا جس طرح اٹھانا چاہیے تھا، ان لوگوں کی طرح، ان گدھوں کی طرح ہے جو بوجھ اٹھاتے ہیں۔ سورۃ جمعہ میں یہود کو کس چیز کا حکم دیا؟ اگر تم اللہ کے دوست ہو تو یہ کام کرو۔ تو فرمایا یا ایھا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت، اگر تم اللہ کے اولیاء اور دوست ہو تو موت کی تمنا کرو۔ فرمایا ہرگز ایسا نہیں کریں گے۔ نماز جمعہ کے لیے صحیح کا حکم سورۃ جمعہ کی آیت نمبر 9 میں دیا گیا، جبکہ نماز جمعہ کے بعد کس چیز کا حکم دیا گیا؟ تو نماز جمعہ کے بعد یہ حکم دیا گیا زمین کے اندر پھیل جاؤ، اللہ کے فضل اور روزی کو تلاش کرو۔ اگلا سوال ہے، کن کی مثال ان لکڑیوں کی مانند ہے جو ٹیک لگا دی گئی ہوں؟ کأنہم خشب مسندہ، یوں بھی سوال بن سکتا ہے خشک لکڑیوں کی مانند مثال کن کی ہے؟ تو منافقین کی ہے، اور سورۃ منافقون کے اندر ان کی یہ مثال بیان ہوئی۔ اگلا سوال، سورۃ منافقون مدنی صورت ہے، 2 رکوع ہیں، جبکہ آیات کی تعداد کیا ہے؟ تو آیات کی تعداد 11 ہے۔ اگلا سوال، کس صورت میں موت سے قبل موت سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ سورۃ منافقون میں انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت، موت سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے۔ اگلا سوال، اصلی اور حقیقی عزت کے حقدار کون لوگ ہیں؟ تو اصلی اور حقیقی عزت کے حقدار اللہ، اس کا رسول اور مومن۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے اللہ پاک ہمیں بھی انہی اصلی مومنوں میں شامل کرے جو حقیقی اور اصلی عزت کے حقدار ہیں۔ تو یہ تھے آج کے ہمارے اہم سوال۔ اجازت دیجیے، ملیں گے ایک نئے لیکچر کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔